رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اگر کوئی جاہل تم سے جہالت کی بات کرے اور وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور وہ روزے سے ہو، تو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بے شک میں روزہ سے ہوں، بے شک میں روزہ سے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی کی، اس کا اجر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے زیادہ جتنا اس کا اخلاص ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجر و ثواب کے پیمانے کو بند فرما دیا اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہاں پہ کوئی اس کا اجر و ثواب متعین نہیں ہے کہ 10 گنا ہے، 20 گنا، 50 گنا، 700 گنا، لاکھ گنا۔ فرمایا روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی عبادت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، یدعو الطعام من اجلی ویدعو الشراب من اجلی ویدعو لذتہ من اجلی ویدعو زوجتہ من اجلی، کہ اس روزہ دار نے کھانے کو چھوڑا ہے میری وجہ سے، اور پینے کو چھوڑا ہے میری وجہ سے، اور اس نے اپنی لذتوں کو چھوڑا ہے میری وجہ سے، اور اپنی زوجہ کو چھوڑا ہے میری وجہ سے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری وجہ سے چھوڑی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ ڈھال اس لوہے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، تیر نیزہ کوئی آتا تو وہ ڈھال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر لیتے تھے آگے کر کے۔ فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچ جائے گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، وہ اچھی نہیں معلوم ہوتی بندے کو خود بھی، لیکن قربان جائیں وہ مالک ہے، وہ مالک کہہ رہا ہے کہ یہ خوشبو ایسی ہے جو مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہاں مشک اور کہاں یہ میرے اور آپ کے معدے سے آنے والی سمیل جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ بات محل محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز بندے کو پسند آتی ہے۔ تو روزہ دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو چیز اچھی نہیں ہے وہ بھی اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی جاہل آدمی تم سے جہالت کی بات کرے، کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ کا روزہ ہو تو اسے اتنا کہہ دو کہ میرا روزہ ہے بھائی، میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تیرے جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دوں گا، میں تو روزے سے ہوں۔ اور جو بندہ روزے سے ہوتا ہے وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم لوگ اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں۔ آج عدم برداشت ہے، اسی وجہ سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ چند سال پہلے گلشن علی ہاؤسنگ سکین میں ایک مسجد ہے، مسجد منظور، اس مسجد میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا، تو دوسرے نے اس کو کہہ دیا بھائی پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہو، تھوڑا استعمال کرو، مسجد کا پانی ہے اور مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ غصے سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ وہ باقی نمازی چلے گئے، وہ بھی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ گھر سے چھری لایا اور اس کو یہاں سے ذبح کر دیا۔
یہ ساہیوال کا واقعہ ہے۔ اتنی عدم برداشت کہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی آپ سے نیکی کرے، کوئی آپ کو مشورہ اچھا دے دے، نہیں پسند تو اس کو نہ عمل میں لاؤ، لیکن اتنی زیادہ سختی کہ کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو گئی تو میں بس اس میں آپے سے باہر ہو جاؤں۔ برداشت، ہر آدمی برداشت پیدا کرے، اپنے دل کو بڑا کر لے۔ ہمارے بڑوں کے دل کتنے بڑے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وحشی کو معاف کر دیا، جس نے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کا سینہ چیرا اور اس میں سے کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، اور ناک اور کان یہ کاٹے اور کاٹ کر ہار پرو کر گلے میں ڈالا۔ اتنا زیادہ تکلیف پہنچانے والا، اسے بھی معاف کر دیا۔ تو ہماری تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسے ہی کچھ بندہ محسوس کر لیتا، حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لوگ محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ گھر میں بھی کبھی اولاد سے، کبھی بیوی سے کچھ نہ کچھ بات مزاج کے خلاف ہوتی رہتی ہے، اور گھر سے نکلیں، یہ آرا منڈی تک جائیں، بازار تک جائیں، آپ جاتے جاتے کوئی موٹر سائیکل والا آپ کے آگے سے گزر جائے گا، کوئی سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی رکشے والا، تو ہر ایک کے ساتھ جھگڑا تھوڑا ہی کرنے، برداشت کرتے کرتے بندہ اپنا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ اپنی جو ہمارے مزاج کے خلاف آ جائے اسے اللہ کے لیے برداشت کریں، تو زندگی آسان ہو جائے گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق نصیب۔